طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں کئی اہم نیوز پر بات ہوگی۔ سیریا میں اسد خاندان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ سیریا کے نئے انٹرم لیڈر محمد البشیر کے سامنے آ جانے کے بعد کیا سیریا کے کرائسس کے حل کا کوئی راستہ ملے گا؟ اسرائیل نے سیریا کے جس علاقے پر قبضہ کیا ہے کیا اس کی وجہ سے کوئی نیا تنازع جنم لے گا؟ کینیڈا امریکہ کے تعلقات میں ایک نیا موڑ بھی سامنے آیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جسٹن ٹروڈو کو سوشل میڈیا پر گورنر کیوں کہا ہے؟ انڈیا کے فارن سیکرٹری کا بنگلہ دیش کے وزٹ کا کیا کوئی پازیٹیو نتیجہ نکلے گا؟ پاکستان کے آئی ایس آئی کے سابق چیف پر پاکستان آرمی نے چارج شیٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا پاکستانی پالیٹکس پر کیا اثر پڑے گا؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج بات چیت کو اس اہم مسئلے پر کہ سیریا میں اسد خاندان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ جی طاہر صاحب۔ جی سیریا نیکسٹ یہ اس وقت سب سے بڑا سوال ہے۔ پوری دنیا کے میڈیا میں پوری دنیا کے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسد خاندان کا 54 ایئرز کا جو راج تھا، ڈکٹیٹوریل راج تھا، وہ ختم ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا اب سیریا میں اسٹیبلٹی آئے گی یا اور معاملات بگڑ جائیں گے؟ دیکھیے، پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گزشتہ 54 سالوں میں سیریا کس طرف رہا۔ انہی کے باپ یعنی بشر الاسد کے جو باپ تھے، حافظ الاسد، جب وہ سیریا میں پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے تو تب وہ بڑا مختلف زمانہ تھا۔ یہ میں 2000 سے پہلے کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آلموسٹ مطلب 80s کی اگر ہم بات کریں، 90s کی بات کریں تو اس میں مجھے یاد ہے کہ یہ ایک طرح سے عرب پینزم کا دور تھا، جس میں صدام حسین تھے عراق میں، ادھر کرنل قذافی تھے، یہ سب ڈکٹیٹر تھے، لیکن یہ مختلف دنیا تھی۔ اور اس وقت اسد خاندان کے حوالے سے، خاص طور پر اس وقت حافظ الاسد تھے سیریا کے پریزیڈنٹ، تو یہ کہا جاتا تھا کہ سیریا ایک ڈائیورس کنٹری ہے ان ٹرمز آف ریلیجنس، ان ٹرمز آف ایتھنیسٹی۔ تو کہا یہ جاتا تھا کہ انہوں نے، حافظ الاسد نے سب کو جوڑا ہوا ہے۔ وہ ایک سیکولر طرح کی حکومت تھی جو وہ چلاتے تھے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو سن 2000 میں بشر الاسد سیریا کے پریزیڈنٹ بنے، تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ باپ کی لیگیسی کو لے کر آگے چلیں گے، لیکن تب دنیا بھی بدلتی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ 9/11 ہوا، اور اس کے بعد پھر عرب سپرنگ ہوا 2010-11 میں، اور پھر اس کے بعد نیا چیلنج شروع ہوا مڈل ایسٹ میں، کیونکہ مڈل ایسٹ میں ہر طرف جو ڈکٹیٹوریل نظام تھے وہ بھی شیٹر ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ بھی تنگ آ گئے کہ بھئی اتنی لمبی جو حکمرانی تھی، لوگ ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے، دنیا کے حالات بدل گئے۔ تو وہ جو حافظ الاسد ایک پاپولر لیڈر ہوتے تھے، پھر بشر الاسد آئے، تو وہ بھی جب آئے تو پاپولر تھے، باپ کی لیگیسی کو لے کر چلے، تو تب تک لوگوں میں بے چینی نہیں تھی آزادی کے لیے۔ اگر بے چینی تھی بھی تو وہ دبی ہوئی تھی، گورننس اچھی تھی، ان ملکوں میں روٹی پانی لوگوں کو ملتا تھا، تو لوگ چین سے زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جوں بے چینی بڑھتی گئی، لوگوں میں غربت آتی چلی گئی، اور سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا، پھر ہر طرح کی اویئرنیس آ گئی، تو لوگ تنگ آ گئے۔ دیکھیے، فرینکلی دنیا کی کسی جمہوریت میں آج کے زمانے میں تو 4 سال بھی کسی شخص کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ رہنا کوئی آسان نہیں۔ اب 54 ایئرز سے ایک ہی خاندان، پہلے باپ 29 ایئرز، پھر یہ بیٹا 25 ایئرز آلموسٹ، تو لوگ تنگ آ گئے تھے۔ پھر 2011 کے بعد جب عرب سپرنگ آیا تو پھر بشر الاسد نے جسے کہتے ہیں انتہا کر دی، لوگوں کو مارنے کی، پیٹنے کی، ان کے ساتھ ظلم کرنے کی۔ اچھا، یہ وہ زمانہ تھا 9/11 کے بعد، پھر یہ القاعدہ، آئیسس، یہ سب بھی
دنیا کے سامنے آئے. تو یہ ایک نیا دنیا کے سامنے رخ سامنے دنیا نے دیکھا. تو اس کے بعد پھر یہ سیریا میں یہ جو جہادی تھے یہ بشر الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے. پھر ایران ان کے پیچھے آ گیا, بشر الاسد کے رشیا ان کے پیچھے آ گیا. تو ایران خود ایک ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے, ان کا ایک نظام ایکسٹریمسٹ ہے, وہ شیعہ ایکسٹریمزم ہے. تو اینی ہاؤ یہ پھر نا لوگوں پہ ہر طرح سے ظلم ہوتے رہے. ایران کی اور روس کی شے پہ بشر الاسد نے لوگوں پہ ظلم کے پہاڑ جو ہیں ڈھا دیے. پھر یہ ہوا کہ ادھر سے جو جہادی تھے ان سے بھی لوگ تنگ آئے ہوئے تھے, لیکن جہادی بھی کچھ لوگوں کے لیے ایک جسے کہتے ہیں ہوپ ہوتے تھے, کیونکہ وہ لوگ جان چھڑانا چاہتے تھے آمریتوں سے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ عام مر جائیں گے تو پھر جہادی کوئی کم خطرناک نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب بشر الاسد گئے ہیں. بنیادی سوال آپ کا یہ تھا کہ نیکسٹ کیا ہے. اب میں نے اس لیے تھوڑی سی یہ بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کی تاکہ ہمارے ویورز جانیں کہ بشر الاسد کس بیک گراؤنڈ میں انہوں نے اپنا اقتدار چلایا اور کس بیک گراؤنڈ میں اب یہ گئے ہیں. اب جب یہ گئے ہیں تو ترکی اور ویسٹرن ورلڈ کی مدد سے یہ گئے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ان کے جو کلوز الائے تھے ایران کے فارن منسٹر نے تو یہاں تک کہہ دیا اپنے ایرانی ٹی وی پہ کہ بھئی ہم سے تو بشر الاسد نے مدد مانگی نہیں, ہم کیا مدد ان کو دیتے. یعنی شرمناک بات ہے جو ایران نے کی, کیونکہ ایران بھی اس مسئلے سے اب نکلنا چاہ رہا تھا. حالانکہ ایران مدد مانگے بغیر ہی بشر الاسد کو اور اپنی پراکسیز کو مدد دیا کرتا تھا. تو اب ایران کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی بشر الاسد کی, کیونکہ ایران اس قابل نہیں تھا. اب جو اسرائیل اور حماس اور حزب اللہ کی جو جنگ چل رہی ہے, حزب اللہ بڑا اہم فیکٹر ہے. اسرائیل نے حزب اللہ کی کمر توڑ دی, حزب اللہ ان کی مدد کرتا تھا بشر الاسد کی. تو کہا ہے نتن یاہو نے پرائم منسٹر اسرائیل کے کہ بھئی چونکہ ہم نے کمر توڑی تھی حزب اللہ کی اس لیے اس کی گورنمنٹ گر گئی. تو اب نیکسٹ یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ بن گئی ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے آگے چل کے. اور دنیا یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ بھئی اب جو سول وار 2011 سے ہو رہی تھی, ایک دم سے فال آف دمشق جو ہے وہ بہرحال پیسفلی ہوا ہے, جیسے سو کالڈ افغانستان میں ہوا تھا, کیونکہ اشرف غنی بھاگ گئے تھے. یہاں بشر الاسد بھاگ کے ماسکو چلے گئے فیملی سمیت. تو اس لیے وہ فال آف سیریا جو ہے وہ ریلیٹیولی پیسفل ہوا ہے. اب نیکسٹ کیا ہوگا؟ نیکسٹ دنیا کے آگے یہی سوال ہے کہ وہاں پہ بہت ساری قوتیں ہیں, جہادیوں کے بہت سارے گروپ ہیں, وہاں پہ سیکولر لبرل فورسز ہیں, پھر ان کے اسد خاندان کے حامی بھی کچھ نہ کچھ ہیں ہی. تو یہ اتنے زیادہ گروپ ہیں, پھر وہاں کی اپوزیشن ہے. تو یہ آپس میں کیا لڑیں گے؟ دنیا یہ ایک سوال اٹھا رہی ہے, کیا یہ پھر ایک نئی طرح کا خون خرابہ ہوگا؟ لیکن ابھی ہم نے 3 روز میں دیکھا جب سے یہ فال ہوا ہے سیریا کا کہ سب جو وہاں کے جہادی بھی ہیں, جو سیکولر بھی ہیں, وہ سب ابھی تک تو پیسفلی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. ان سب کو یہ پتا ہے کہ اگر اب ہم نے لڑائیاں کی تو بہت خون خرابہ ہوگا, لیکن کیا وہ یہ خون خرابے کو روک سکیں گے, لڑائیوں کو روک سکیں گے؟ یہ تو پھر آنے والے ہفتے اور مہینے بتائیں گے. چلیے اب آتے ہیں سیریا میں نئے انٹرم لیڈر محمد البشیر کا نام سامنے آیا ہے. کیا ایک ریبل لیڈر کے نئے انٹرم لیڈر بن جانے کے بعد سیریا کے کرائسس کا کوئی حل پاسبل ہے؟ کیا آپ اس کو حل مسئلہ سمجھتے ہیں یا حل سمجھتے ہیں؟ نہیں, حل بھی نہیں ہے اور مسئلہ ہی مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ کیا اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا؟ جیسا میں نے پیچھے کہا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا یا نہیں نکلے گا. اب میں تو یہ کہوں گا کہ بشر الاسد سے محمد البشیر کا سفر ہے. اب بشر الاسد ایک ڈکٹیٹر بن چکے تھے. پہلے اتنے خوفناک ڈکٹیٹر نہیں تھے جب وہ آئے تھے, تب جیسا میں نے پیچھے کہا زمانہ اور تھا. پھر وہ دھیرے دھیرے عرب سپرنگ کے بعد تو وہ انتہائی خوفناک ڈکٹیٹر بن گئے. انہوں نے جو بھی ان کا مخالف تھا, چاہے وہ لبرل تھا, چاہے وہ جہادی تھا, چاہے وہ مذہبی تھا, انہوں نے یعنی بشر الاسد نے اس کو نہیں چھوڑا. پاور ہولڈ بھی, پھر وہ اتنا وہ یہ تھا نا کہ جینے مرنے کا مسئلہ تھا. وہ ایک ہمارے دوست کا شعر ہے کہ ایک دوسرے سے بچ کے نکلنا محال تھا, ایک دوسرے کو روند کے جانا پڑا ہمیں.
تو وہ والی کیفیت تھی. اب اس ساری صورتحال میں اب یہ محمد البشیر کا نام سامنے آیا ہے، جو کوئی بہت جانی پہچانی ہستی نہیں ہے، جو ویسے بھی ریبل لیڈر جو سب سے زیادہ مشہور تھے وہ بہرحال نہیں بنے ہیں. وہ کسی وجہ سے نہیں بنے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہ کنگ میکر ہی رہے. تو یہ انٹرم لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور ظاہر ہے ریبلز کا بہت بڑا کردار ہے بشار الاسد کی حکومت کو گرانے میں. انفیکٹ کردار تو ترکی اور ویسٹرن ورلڈ کا ہے، لیکن بہرحال ریبلز آگے ان کے مہرے تھے. اب یہ تو بن گئے ہیں انٹرم، جس طرح ایک طرح کے انٹرم جو چیف ایگزیکٹو بنے ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے تو الیکشن ابھی نہیں کروانے. اب یہ جو مسٹر البشیر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی میں اب آ گیا ہوں، اور انہوں نے ایک انٹرم کیبنٹ بھی تشکیل دینا شروع کر دی ہے، اور انہوں نے ایک چھوٹا سا خطاب بھی کیا ہے. اب انہوں نے اپنے خطاب میں امپورٹنٹ بات یہ کی ہے، چونکہ اب ایک نیا مسئلہ آ گیا جو شاید ہم آگے جا کے وہ زیر بحث لائیں گے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی بشار الاسد کی حکومت گری تھی، اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا گولان کی پہاڑیوں کے آس پاس کے علاقے میں، اور اس کو بفر زون قرار دے دیا، کیونکہ اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ اب یہ جو جہادی ہیں وہ ان کے لیے مسئلہ نہ بنے. بائی دا وے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ گری ہے بشار الاسد کی، اسرائیل کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. خود اسرائیل کہتا بھی ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ اس لیے گری ہے کہ ہم نے حزب اللہ کو کمزور کیا تھا. پھر یہ جو ریبلز کے پاس اسلحہ آیا ہے، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں ترکی نے اسلحہ دیا وہاں کچھ اسرائیل نے بھی اسلحہ دیا، کیونکہ ایسا تو ہوتا ہے. اب یہ جو ریبلز ہیں، ٹھیک ہے ان کو ویسٹرنرز نے سپورٹ کیا ہے، پہلے بھی القاعدہ کو، مجاہدین کو، ان سب کو امریکہ نے سپورٹ کیا تھا، مگر پھر یہ امریکہ کے گلے آن پڑے، پھر امریکہ کی ان کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی. یہاں پر بھی ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اب یہ ہے کہ ریبلز کا آئسس کے ساتھ تعلق ہے. اب امریکہ نے آئسس کے ٹھکانوں پہ حملہ بھی کیا، یہ کہتے ہوئے کہ بھئی اگر ہم آپ کو اسلحہ دے سکتے ہیں تو ہم آپ کو ٹھکانے بھی لگا سکتے ہیں، یعنی آپ پھیلنے کی کوشش نہ کریں، ہم آپ کو کنٹرول بھی ہم آپ کو ڈیل بھی دے سکتے ہیں اور ہم آپ کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ان کے جہادیوں کے بھی کئی گروپس ہیں، یہ کاروبار ہے جہاد. کبھی یہ آئسس میں ہوتے ہیں، کبھی القاعدہ میں ہوتے ہیں، کبھی وہاں سے ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی یہ تھوڑا ادھر رہتے ہیں، تھوڑا نیا گروپ بنا لیتے ہیں. یہ اس طرح چل رہا ہے، چونکہ سب ان کا پاور گیم ہے، کاروبار ہے، تو یہ اسی طرح چل رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب آپ کا یہ کہنا کہ کیا مسٹر البشیر یا انٹرم گورنمنٹ بن جانے کے بعد جو کرائسس ہے اس کے حل کا کوئی راستہ نکل رہا ہے؟ دیکھیے، اگر تو یہ انٹرم گورنمنٹ میس نہ کرے، اگر تو اس انٹرم گورنمنٹ نے فرض کیجیے اپنے آس پاس کے نیبرز کے ساتھ، خاص طور پر اسرائیل کے ساتھ کوئی میس کرنے کی کوشش کی، تو پھر یہ ایک اور نیا تجارت کا تنازع بنے گا. اچھا چلیے، وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن زیادہ ضروری ہے کہ اگر یہ انٹرم لیڈر آپس میں ہی لڑ پڑے، اور پھر ان کی جو اپوزیشن تھی وہ لبرل سیکولر اپوزیشن تھی ریلیٹیولی یہاں سیریا میں، اگر ان کے ساتھ ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی تو پھر یہ کرائسس تو حل نہیں ہوگا. اگر یہ آپس میں بیٹھ کے انہوں نے مل ملا کے گورنمنٹ چلانے کی کوشش کی، نمبر 1. نمبر 2، اگر انہوں نے اپنے نیبرز کے ساتھ کوئی پھڈے مول نہ لیے، خاص طور پر اسرائیل کے ساتھ جنگ مول نہ لی، تو پھر تو شاید کوئی نہ کوئی کرائسس کا حل نکل آئے. لیکن آئندہ چند ہفتوں کے دوران یا مہینوں کے دوران ہمیں اندازہ ہو جائے گا صورتحال زیادہ واضح کہ کیا یہ آپس میں لڑتے ہیں، دوسرے آس پاس کے ملکوں میں مسائل کریٹ کرتے ہیں، یا پھر وہاں پہ صرف بیان بازی کی حد تک رہتے ہیں اور ادھر یہ آپس میں نہیں لڑتے. تو پھر شاید اس کرائسس کا کوئی حل نکل آئے. چلیے اب اسی طرف واپس آتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اسرائیل نے سیریا کے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، کیا اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں کوئی اور بڑا تنازع جنم لے گا؟ یہ مسئلے کا حل ہے یا مسئلے کی بگننگ؟ دیکھیے، جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہے یہ کہہ کے کہ یہ بفر زون ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اسرائیل اس پہ اب مستقل ہی قبضہ کرے گا، اور وقت آنے پہ کچھ سالوں بعد دھیرے دھیرے وہاں پہ سیٹلمنٹس بھی بسائے گا. چونکہ اسرائیل کو اس ریجن میں جو اپنی پرومس لینڈ ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے،
اور اس کا جو مطلب جو راستہ ہے یہ خود ہی یہ عرب یہ پہلے فلسطینیوں نے ان کو دیا، حالانکہ فلسطین ایک الگ سے ملک بن سکتا تھا آج سے 50-60 سال پہلے، اور اسرائیل ان کو بڑا ملک بننے کی ایک طرح سے سپیس دے رہا تھا، لیکن انہوں نے لڑ لڑ کے غزہ اور ویسٹ بینک تک خود کو محدود کر لیا۔ اب یہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ اب اسرائیل نے تو یہ کہہ کے قبضہ کیا جی کہ ہم بفر زون جو ہے یہ گولان کی پہاڑیوں کا آس پاس کا علاقہ، ہم اس پہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ انٹرم گورنمنٹ بنے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ آج ہی یعنی 10 دسمبر کو عرب لیگ کے ایک سٹیٹمنٹ میں اس کی مذمت کی گئی ہے، جس میں ایجپٹ بھی ہے، حالانکہ ایجپٹ کے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، سعودی عرب کے بھی برے تعلقات اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں، تو ایجپٹ نے بھی اور سعودی عرب نے بھی اور دوسرے عرب ممالک نے بھی اسرائیل کو کنڈیم کیا۔ وہ مجھے لگتا ہے کاسمیٹک زیادہ ہے، وہ کہنے کی حد تک ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کنڈیم تو کر دیا، لیکن کیا اب یہ انٹرم لیڈر اور ان کی جو کیبنٹ، یہ جو نئی سرکار ہے، وہی جو میں پیچھے بات کر رہا تھا، کوئی اسرائیل پہ اٹیک کرتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ تو ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اچھا، نتن یاہو نے پری ایمپٹیو کے طور پر پہلے ہی کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ خبردار، یہ جو نئے انٹرم لیڈر آئے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کسی قسم کی جنگ مول لینے کی کوشش کی، پھڈا کرنے کی کوشش کی، تو ان کا حال بھی ہم وہی کریں گے جو بشر الاسد کا کیا۔ انہوں نے تو یہ بات کیا، یعنی کہ یہ اب آنے والے دنوں میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا آپس میں کس قسم کے تعلقات ڈیولپ ہوتے ہیں اور کس حد تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ چل پائیں گے۔ اس میں زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل اور یہ جو سیریا کی نئی گورنمنٹ ہے، مجھے ان کے بیچ کوئی بڑے پیار محبت والے یا اچھے تعلقات نظر نہیں آتے، وہ ہونے بھی نہیں چاہیے، نیچرل نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک طرف اسلامسٹ حکومت ہے، دوسری طرف اسلامسٹوں سے لڑنے والی اسرائیلی حکومت ہے، تو ان کے تو تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہونے چاہیے، مگر ان کی جنگ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کی جنگ ہوئی تو پھر اس ریجن میں انسٹیبلٹی بڑھ جائے گی، پھر اسرائیل کے لیے بھی تھوڑا بہت چیلنج ہوگا، مگر اسرائیل سے زیادہ سیریا کی نئی بننے والی حکومت یا نیا بننے والا سیٹ اپ جو ہے وہ ایک اور مسئلے کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ترکی اور امریکہ کی مدد سے یہ انٹرم گورنمنٹ آ رہی ہے یا ویسٹرن ورلڈ پوری کی پوری پیچھے شامل ہے، تو پوری ویسٹرن ورلڈ اسرائیل کے ساتھ ہے ہر وقت، ہر صورت میں۔ 19-20 کی بیان بازی کے باوجود پوری ویسٹرن ورلڈ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اگر وہ ان کو جہادیوں کو حکومت میں لا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان جہادیوں کی وجہ سے اسرائیل کے لیے کوئی بہت بڑا تھریٹ ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ وہ ویسٹرن ورلڈ جو ان جہادیوں کو پاور میں لا رہی ہے، یہ جہادی اسی ویسٹرن ورلڈ کے خلاف ہو جائے۔ اگر وہ ہوں گے تو پھر وہ ایک شدید کرائسس کا شکار ہوں گے۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.